بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری خوشیاں ہوں میری، اور اگر میری خوشیاں ویسی نہ ہوں جیسی رسول کی خوشیاں ہیں، ابھی میرا اپنا کوئی کام ہو تو میں بہت خوش ہوں، لیکن آج کی رات میں کتنا خوش ہوں۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ بعثت کی رات جو کہ مبعوث کی رات تھی، کہ اگر رسول نہ مبعوث ہوتے تو انسانیت بشریت کمال پہ نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس سے بڑی خوشی کہہ رہا ہے ہی نہیں بشریت کے لیے۔ لیکن اگر تم محسوس کرو کہ تم اس پہ اتنے خوش نہیں ہو جتنے تم اپنی باقی اور دنیاوی خوشیوں میں ہوتے ہو، تو سمجھ لینا تمہارا نفس بڑا پست ہے، پست ہے۔ باقی خوشیوں میں تو میں بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنوں، مٹھائی دوں، یہ دوں، وہ دوں، اور اگر یہ رسول مبعوث نہ ہوئے ہوتے عزیزان محترم، یہ سب ایسے ہی تھا، نہ یہ ممبر ہوتے، نہ آپ ہوتے، کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ یہ ہم بھی جاہل عرب کا زمانہ تو آپ کے سامنے ہے کیسے تھے۔ تو یہ خوشی ہے۔ اب آپ بولیں مولانا صاحب خوشی میں تو آپ ٹینشن دے دیتے ہیں، ہم لوگ کیا خوش ہوں۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ ایک جگہ ہم جشن پڑھنے گئے، ولادت کا تھا، کہنے لگے مولانا صاحب آپ تو جشنوں میں بھی رولا دیتے ہیں، آپ جشن میں نے کہا بہرحال قبلہ یہاں رو لو، جو یہاں روئے گا وہ وہاں بڑا خوش ہوگا، جو یہاں بہت زیادہ ہنستا رہا وہاں رونا شروع کر دے گا۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں ہمیں تو جو ملے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو رلا دیں۔ خوشی کے آنسو ہیں عزیزان محترم، خوشی کے آنسو ہیں۔ خوش ہو انسان کے اس ولایت سے جڑا ہوا ہے، یہ بہت بڑی خوشی ہے عزیزان محترم۔ یہ آپ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا کریں کہ پروردگار نے اس ولایت کو آپ کے دلوں میں قرار دیا ہے، تبھی تو آپ کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ چہرے مرجھائے ہوئے دنیا کے اندر۔ وہ مسکرائیں، انسان مسکرانا، ایک مومن کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے، پازیٹیو وائبز ہیں، یعنی بدن سے ایک مثبت انرجی باہر نکلتی ہے جو معاشرے کو اچھا کرتی ہے۔ اور میں تو اتنا سخت غصے میں کسی کو دیکھوں، بھائی کیا ہو گیا، کیا بتاؤں، بس ٹینشن ہے بہت۔ دنیا میں ہر بندہ ٹینشن میں، کون سا بندہ مجھے بتائیں ٹینشن میں نہیں ہے؟ چھوڑیں اس ٹینشن کو، مشکل ہے، مشکل کو فیس کریں عزیزان محترم، تو پھر مشکل نہیں رہے گی۔ وہ مشکل کے آگے دب گئے تو آپ کو دبا دے گی وہ۔ اب کھڑے رہے، جب قرآن کہہ رہا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد کیا ہے، آسانی ہے، تو اب یہ قرآن کو مانتے نہیں ہیں، مسئلہ تو سارا یہی ہے، قرآن کو نہیں مانیں گے۔ فلانے نے کوئی بات کی تھی اس کو مان لیں گے، فلانے نے یہ کوٹ کہا تھا اس کو مان لیں گے، خدا جو کہہ رہا ہے اس کو لگائیں، اپنے کمروں کی دیواروں پہ لگائیں، اپنے آفس کی ٹیبل پہ سامنے رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، خوب زندگی آسان ہو جائے گی، خوب ایمان تازہ ہوگا، ایمان مضبوط ہو۔ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لیے ملائکہ آگے پیچھے، ہر چیز کائنات آگے پیچھے، تو خوف کس چیز کا جانے محترم دنیا سے؟ خطر کس چیز کا آپ کو؟ دنیا تو ویسے ہی پانی کا بلبلہ ہے، ختم، ریت ہاتھ سے چلی جائے گا۔ کمال یہ ہے سلو علی دا ورد پڑھا کے ڈور اپنی نو مرشد نو تھما دے، اڈی جا اڈی جا۔ کمال یہ ہے۔ درود جمعے کا دن ہے، ویسے بھی اہل بیت پر زیادہ زیادہ درود بھیجنے کا دن ہے، صلوات بھیج دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ درود جتنا آپ درود بھیجیں گے، خاص طور پہ جمعے کے دن خاص لطف ہے۔ مفاتیح الجناح میں آپ حدیث میں دیکھیں زیادہ زیادہ درود بھیجیں۔ وہ واقعہ آپ نے واٹس ایپ پہ بہت گھوم رہا ہوتا ہے، بہت واقعوں کی اوتھینٹسٹی کا نہیں پتا ہوتا، لیکن بہرحال ایک پیغام اگر اچھا ہے تو اس میں برا نہیں ہے۔ وہ درود کا پیغام آپ نے سنا ہوگا، ایک مسلمان بہت درود پڑھتا رہتا تھا ہر وقت رسول خدا پہ، تو وہ یہودی کہنے لگا میں بہت ٹینشن میں ہر وقت خدا اپنے رسول پر درود پڑھتا ہے، جو کام کرو کہہ رہا رسول پر درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، درود بھیجتے رہو بھیجتے رہو۔ کہتا میں کوئی ایسا کام کروں یہ اپنے رسول پہ درود پڑھنا چھوڑ دے۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ کہتا ہر مشکل حل ہو جاتی ہے درود پڑھتا ہوں تو اس نے کہا کہ اس نے ایک بڑی مہنگی سی انگوٹھی کوئی بنوائی، اور اس نے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، یہ آپ امانت رکھیں، میں واپس آؤں۔ کہہ رہا مسئلہ نہیں ہے، وہ درود بھیج دیا اس نے پھر اپنے رسول پر، کہا کہ مشکل نہیں، آپ خیریت سے جائیں واپس۔ تو وہ سفر پہ جانے لگا، اس نے پتہ چلے گا۔ اب اس نے یہ چھپا کے جہاں رکھی تھی، اس نے رات کو سفر پہ جانے سے پہلے اس انگوٹھی کو چرایا اور جا کر دریا میں جا کر پھینک دیا۔
کہا کہ صبر سے واپس آؤں گا تو اب پتہ چلے گا یہ اپنے رسول پہ کتنے درود بھیجتا ہے. اب وہ واپس آیا تو اس کی زوجہ نے اسے ایسی بول دیا کہ جاؤ مچھلی اس لیے پکڑ کے لاؤ. یہ مچھلی لایا گھر میں. اب وہ واپس آیا کہ مجھے وہ میری انگوٹھی دیں. کہہ رہا وہ تو میں آپ کو دے دوں گا, آج شکار کرنے گیا تھا تو ایک مچھلی بڑی اچھی آئی ہے تو پہلے وہ کھا لیتے ہیں پھر آپ کی انگوٹھی مل جائے گی. اب جیسے ہی وہ مچھلی کو کاٹا تو دیکھا کہ وہ انگوٹھی دریا سے مچھلی کے منہ میں آ گئی تھی. واپس انگوٹھی وہیں پہنچ گئی تو اس نے جہاں انگوٹھی رکھی تھی وہاں تو ملی نہیں. اس نے واپس لا کے انگوٹھی اس یہودی کو واپس دے دی. تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کہاں سے آئی. کہہ رہا مجھے تو خود نہیں ماجرے کا پتا, جہاں رکھی تھی وہاں نہیں مل رہی تھی, البتہ جب مچھلی کو کاٹا تو اس کے اندر سے تھی. تم خدا کا شکر ہے کہ رسول پر درود بھیجنے سے کم از کم آپ کی انگوٹھی میں نے آپ کو واپس دے دی ہے. اللہم صلی علی محمد عزیزان محترم. وہ یہودی رونے لگ گیا, گریہ کرنے لگ گیا. کہا کیا ہوا, کیوں گریہ کر رہے ہو؟ اس نے کہا پہلے مجھے غسل کر کے آنے دیں. غسل کر آیا, کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ پڑھا اس نے اور اس کے بعد جو ہے وہ, اچھا ہمارے والے بولیں گے مولانا صاحب علی ولی اللہ نہیں پڑھایا آپ نے. بھارت داستان والے نے جتنا پڑھایا تھا میں نے آپ کو اتنا بتایا, باقی آپ خود پڑھ لیجئے گا. تو اس نے کہا کہ یہ, تو اس نے بتایا کہ میں نے ایسا کیا تھا. اس نے کہا دیکھیں ایک درود کی برکت کہ مچھلی نے انگوٹھی بھی واپس دے دی اور آپ مسلمان بھی ہو گئے. اللہ